یہ لوگوں کو مس گائڈ. ہمارا معاشرہ پہلے ہی بہت کرپٹ اور ولگرائزڈ ہے، morality مر چکی ہے. اس کے بعد ایک ہی آدمی ہے پورے ملک کی تاریخ میں حضور، غدار تو کوئی آپ کو کہے، آپ کے بڑے بھائی کو کہے، میں تو اس کے لیے شاید اس سے بھی بری زبان استعمال کروں کہ خدا کا خوف کرو. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اشرافیہ اور عوام دونوں ہی کرپٹ. السلام علیکم ویورز، گزشتہ عید مبارک. اب بہت سے نام ایسے ہیں اس ملک میں جو لینے کو دل نہیں کرتا. اس کی وجہ ہے اس کے بعد جا کے بندے کو پھر برش کرنا پڑتا ہے، گرازے کرنے پڑتے ہیں. لیکن بہرحال کیا کریں، مجبوریاں، ہمارا کام ہی ایسا ہے. یہ ملک کے مقبول ترین سیاستدان، ہمارے حاضر سروس وزیر اعظم شہباز شریف نے گھریلو صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں 7.41 روپے فی یونٹ روپے کمی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام صارفین کو 34.37 روپے فی یونٹ بجلی فراہم کی جائے گی. صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمت میں مزید 7.59 فی یونٹ روپے کی کمی کا اعلان کیا ہے. اچھا، میں یہ ایک پیرا ہے، اس کا پہلے میں جواب دے لوں. یہ پتہ ہے یہ کمی کیسے ہوتی ہے کہ آپ 100 کی چیز کو 200 کا کرنے کے بعد اس میں 10 روپے کمی کرتے ہیں، اس پہ دھمالے ڈالتے ہیں. جب ذبح کرنا ہو، اب اندازہ لگائیں یہ قوم کی تربیت. اچھا، میں ان ٹرمز آف منی نہیں دیکھ رہا. میرا کسی بھی ملک کا، قوم کا فائنینشلی تگڑا ہونا ثانوی ہے. مورلی تگڑا ہونا میرے لیے بہت ضروری ہے. ہمارے سامنے ہمارے اپنے آقا کی مثال ہے. وہ مورلی تگڑے ہو گئے تھے تو فائنینشلی بھی تگڑے ہو گئے. جدھر کا رخ کرتے تھے رستے صاف ہوتے چلے جاتے تھے. اب آپ جس نے سولر پینلز لگوائے ہیں اور آپ کے کہنے پہ ملتے تڑلیں چیخیں دھاڑے مار کے آپ لوگ کہتے تھے کہ سولر انرجی ہے. وہ جب لوگوں نے وہ کر لیا، آپ لوگوں نے واردات کی. یعنی یہ عجیب بات ہے کہ میں یہ پینسل، یہ بال پوائنٹ اگر میں بیچوں گا تو آپ کو 10 روپے ملیں گے. اگر میں آپ سے یہی واپس لوں گا تو رقم آپ کی اپنی مرضی کی ہوگی. یہ اتنی شرمناک حرکت ہے. یہ لوگوں کو مس گائڈ. ہمارا معاشرہ پہلے ہی بہت کرپٹ اور ولگرائزڈ ہے، morality مر چکی. لیکن یہ ہدایات ان کی طرف سے آتی ہیں. اب یہ 5 کی چیز کو 15 کر کے پھر اس کو 12 کر دینا اور اس پہ دھمالے ڈالنا، اس طرح کی بات ہے. بہرحال آگے فرماتے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ایک ٹولہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کے لیے تمام حدیں پار کر گیا. بات سنو، 40 سال سے آپ لوگ چمٹے ہوئے ہو. کیا اکانومی تھی جو 2 ڈھائی پونے 3 سال میں بیٹھ گئی؟ وہ ایسے نہیں ہوتا. پتہ نہیں تم لوگوں نے کیا پڑھا ہوا ہے. ایک بات سمجھ لو، کسی ملک، قوم، قبیلے، ایون خاندان کی اکانومی نہ راتوں رات مضبوط ہوتی ہے، نہ راتوں رات منہدم ہوتی ہے. یہ بنیادی اصول ہے. اگر کبھی اکنامکس پڑھنے کی توفیق ہوئی ہو، لیکن آپ کو اکنامکس آتی ہے لیکن وہ اور قسم کی ہے. وہ بعد میں آتا ہوں اینڈ پہ. اچھا، وزیر اعظم شاہ کہ ایک ٹولہ پاکستان کو ڈیفالٹ کو، خدا کا خوف کرو یار. پاکستان کو کون ڈیفالٹ کرنے کے لیے حدیں پار کرے گا، فلانا کرے گا؟ تو ہوش کے ناخن لو. ایک ہی تو پولیٹیشین ہے اس ملک کی ساری تاریخ میں. قائد اعظم بانی تھے، انہوں نے ملک بنایا، وہ جلدی رخصت ہو گئے. اس کے بعد ایک ہی آدمی ہے پورے ملک کی تاریخ میں حضور، جس نے ورلڈ کپ سے لے کے سیریز آف کینسر ہاسپٹل، اسٹیٹ آف دی آرٹ، اور باقی نمل یونیورسٹیاں، پھر 2 جتھوں، گینگز، ان کو پولیٹیکل پارٹیز تو مانتا ہی نہیں، کے مقابلے میں تیسری سب سے بڑی پولیٹیکل فورس کو. تو ملک میں مرے کو خدا کا خوف کرو. دلیری سے وہ بندہ جیل کاٹ رہا ہے، کیسز بھگت رہا ہے، جو بھی ہے وہ چلے تو. لیکن یہ بات سنو کہ اس طرح کی باتیں کرنا
اس کے لیے یہ ظرف کی پہچان ہوتی ہے. اس حد تک جانے کی ضرورت نہیں ہے فلاں غدار ہے فلانا فلانا ہے ٹمکانا. غدار تو کوئی آپ کو کہے, آپ کے بڑے بھائی کو کہے, میں تو اس کے لیے شاید اس سے بھی بری زبان استعمال کروں کہ خدا کا خوف کرو. لالچ, لوٹ مار, ہوس اقتدار, یہ اور چیزیں. خیر, آخر پہ شوق بہت ہے. شباز ٹوٹے پجے بنگے چبے پٹھے سدھے محاورے بولن, دودھ کا دودھ پانی کا پانی. وہ دودھ ہندا ہی پانی ہے یار. اچھا, اور پھر کیا شبانہ روز فلانا, یہ عجیب طرح کے لوگ ہیں. پتہ نہیں ہے کوئی زنانہ رسالے پڑھ کے نا, ایک زمانے میں ہوتے تھے انڈیا سے بھی آتے تھے گھٹیا سے, یہاں بھی حور زیب النساء یہ وہ لوور مڈل کلاس کی نا بچیاں بڑے شوق سے پڑھتی تھی. پتہ نہیں وہ پڑھتے رہے ہیں. عجیب و غریب قسم کے ان کے آنی ہاتھوں سے. وہ کیڑا آنی ہاتھ, جس ہاتھ میں کشکول ہو آنی ہو سکتا ہے. اس لیے نا دنیا حیران رہ گئی ہے ترقی پہ کہ عید لوگوں پہ جیسی گزری ہے, خدا کی قسم. یعنی کھانے پینے کے سامان سے لے کے بسوں وغیرہ کے کرائے تک وہ آپ کا قصور نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اشرافیہ اور عوام دونوں ہی کرپٹ ہیں. ان کی کرپشن روکنا آپ کا کام ہے, لیکن آپ وہ کر نہیں سکتے. اچھا, اب شعر کیا پڑا ہے, مدعی لاکھ برا چاہے کٹیا قسم کے رکشیاں تے لکھے آیا ہوں, ویگنوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. شعر ہے. مطلب یہ خاص طرح کی مینٹالٹی, یہ خاص طرح کے لیول کے لوگ رکشوں کے پیچھے لکھے جانے والے پتہ نہیں یا کر یا حسد نہ کر جلنے والے کا منہ کالا, یہ اس لیول کی تحریریں ہیں. ایک شعر البتہ شہباز شریف صاحب کا بہت فیوریٹ ہے اور بہت کمال کا شعر ہے, وہ شعر سن لیں. وطن کی مٹی مجھے ریڑیاں رگڑنے دے, وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے ڈالر یہیں سے نکلیں گے. او میرے منہ سے غلط نکل گیا, وہ ہے مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. میرا دھیان ڈالروں کی طرف زیادہ رہتا ہے نا, تو اس لیے بابا کل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پہ یہ خبر دیکھنے کو ملی ہے کہ منی پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی حامی بھری اور اس کا ٹاسک یا جو بھی ہے علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر محمد علی صاحب کو سونپا گیا. اچھا, بوگس اس لیے کہ یہ جو بیرسٹر صاحب ہے اس نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ عمران خان کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کا ٹاسک دینے کی کوئی خبر نہیں ہے, اور اگر وہ ہے وہ جھوٹی ہے. تردید کی ہے اس نے, اور ساتھ یہ کہا ہے کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے کسی کو کوئی نیا ٹاسک نہیں دیا. سو میڈیا بغیر تصدیق کے ذرائع سے خبریں شائع کرنے سے گریز کرے. تو یہ جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے یہی کچھ چل رہا ہے. اندازہ لگائیں کبھی ایوب خان کو جو بندہ ڈیڈی کہتا تھا اور ڈیگال سے تشبیہ دیتا تھا, اور اس سے پہلے سکندر مرزا کو وہ قائد اعظم محمد علی جناح سے بڑا, وہ بھی عوام کا قائد رہ چکا ہے. بہرحال بانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ سے ایک بیان جاری ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اردلی حکومت کی مکمل کوشش کہ مجھے قید میں رکھا جائے, کیونکہ ان کو اقتدار کی فکر ہے. جس دن میں جیل سے باہر آ گیا ان کا جعلی اقتدار زمین بوس ہو جائے گا. یہ مجھے مسلسل توڑنے کی کوششوں میں مصروف ہیں, میری سیاسی ملاقاتیں بھی نہیں کروائی جاتی. بہرحال یہ اٹ از اے پارٹ آف دا پیکج اس ملک میں. اب ایک 5 اپریل بھٹو کی پھانسی کا دن ہوگا. اس کے ساتھ اس ملک میں پتہ نہیں کس کس چیز کو پھانسی چڑھا دیا گیا تھا. جس نے یہ حرکت کی تھی اس سے اور تو کوئی نہیں انتقام لے سکا, پھر قدرت نے اس کو نشان عبرت بنا دیا. یہ تاریخ ہے, اسی طرح چلتی ہے. میں بڑا ان کا ذکر کرتا ہوں آٹومنس کا, ان کے بے شمار بادشاہوں کو جیسے قتل کیا گیا. مغلوں کی تاریخ, ہماری ساری تاریخ اسی طرح ہے, اس لیے اس کو پلیز ٹیک اٹ لائٹلی. تھینک یو ویری مچ.